ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمد المصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما قوڑی ملنی اندہ خدا دے بھامیں شکل صورت چند ہوتے کلا علم پڑھیا گل بڑھتی نہیں بھاویں پڑھتے عمر گئی لنگ ہووے تے یارو رب نو پسند کردا قرآن سنت دا جیڑا پابند ہووے سبحان اللہ مختصر حمد و ثنا بعد درود و سلام آقا کائنات امام اعظم امام کائنات امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس و اطہر اعلی ارواح کے واسطے حضرات عزیز وقار زمین و آسمان پوری کائنات دے اندر تین قسم دے لوگ تین قسم دے کام کر دیں انسانہ دا کام ہے اللہ دی عبادت کرنا فجر پڑھنا ظہر پڑھنا عصر مغرب عشاء پڑھنا فرشتیاں دا کام ہے اللہ دی لگائی ہوئی ہر ڈیوٹی نو مکمل کما حقو ادا کرنا اور اللہ دا کام ہے ساری کائنات دی حاجت روائی مشکل کشائی اللہ اپنا کام کیتی جا رہے ہیں فرشتے اپنا کام کیتی جا رہے ہیں انسان اپنا کام پہ کر رہے ہیں لیکن ایک کام کائنات دے اندر ایسا ہے جیڑا اللہ بھی کرتا ہے فرشتے بھی کرتے ہیں اللہ دی مخلوق انسان بھی کرتے ہیں وہ کام ہے میرے محبوب علیہ السلام دے درود پاک پڑھنا انی اونچی ذات ہے میرے محبوب دی اتنا مقام ہے میرے محبوب دا کہ فرش والے بھی آپ علیہ السلام تے درود پڑھتے ہیں اور عرش دا سچا رب بھی آپ علیہ السلام تے درود پڑھتا ہے بس یہ بات میں استاد محترم ہوتا شیخ القرآن
محبوب تواڈے خطیب انہاں دے آن تو قبر قبر ایک حدیث سنائی گئی، دو حدیثاں سنائیاں گیاں، چار سنائیاں گیاں، پانچ سنائیاں گیاں۔ انہاں دے آن تو پہلے میں حدیثاں دا ترجمہ کر کے تانوں درود پاک دی اہمیت، فضیلت اور دے فائدے دس سکتا۔ میری دعا ہے کہ اللہ میں حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے استاد محترم استاد جی مولانا محمد نواز یار صاحب جنہاں دی موجودگی دے اندر میرا قرآن سنانا، حدیث سنانا سعادت تے دعا کرو اللہ انہاں دی زندگی اندر برکت عطا فرمائے۔ میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک دے اترن والا اللہ دا قرآن بیان پیا کر دے، فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ اکبر، اللہ میں قربان جاواں، اللہ اکبر، اللہ پہلی حدیث جامعہ ترمذی دے اندر روایت ہے، جیڑا بندہ اے چاہندا ہے کل قیامت دا دن ہوئے تے مینوں محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دا ساتھ نصیب ہو جائے، آپ دی رفاقت مل جائے، میں قربان جاواں۔ کائنات دے لوگوں، فروز وٹواں دے وجود مسلمانوں، جامعہ ترمذی دی روایت دے الفاظ عن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اول الناس بی یوم القیامہ یوم القیامہ اکثرهم علی صلوات۔ اللہ اکبر، اللہ میں قربان جاواں، جیڑا بندہ چاہندا ہے مینوں محبوب دا ساتھ مل جائے، محبوب دی رفاقت مل جائے، فرمایا اکثرهم علی صلوات، اس بندے نوں چاہیے میرے تے درود کثرت نال پڑھے۔ آؤ درود دی حدیث دی برانی دے اندر میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم عن ابی الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من صلی حین یصبح عشرا وحین یمسی عشرا ادرکت الشفاعۃ یوم القیامہ۔ میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کائنات دے لوگوں، جیڑا بندہ صبح 10 مرتبہ شام 10 مرتبہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے درود پاک پہنچاندا ہے، درود پاک پہنچاندا ہے، فرمایا کائنات دے لوگوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کل قیامت والے دن اس بندے دا سفارشی بن جاواں۔ اللہ اکبر، اللہ میں قربان جاواں۔ فروز وٹواں والے آؤ، بندہ فروز وٹواں دے اندر گناہاں دے انبار لے کے چلے، محشر دے میدان اندر کھڑا ہے، غمزدہ تے
پریشان ہے اللہ اکبر اللہ تصور تے کرو سیدنا ادھر قاری شریف گناہاں دے باڑ لے کے کھڑے تے ادھر میرے بابا جان میرے بابا بازو پکڑن کہنا اے اللہ والیا کیوں پریشان ہے آ میں تیری سفارش کر دیواں اللہ اکبر اللہ کیوں نہ میرے ویرو صبح پڑھیا کرو درود شام پڑھیا کرو درود صبح دا ناشتہ بنا لو درود شام دا کھانا بنا لو درود صبح دا آغاز بنا لو درود شام دا آغاز بنا لو درود صبح دی ابتدا درود شام دا آغاز درود صبح دی روشنیاں درود شام دا اندھیرا درود بنا لو کل قیامت والے دن میرے محبوب کی شفاعت مل جائے اللہ اکبر اللہ آؤ میں دعا کر دیواں دعا کر دیواں غفور ویسا کوئی انتظام ہو جائے اللہ غفور ویسا کوئی انتظام ہو طواف کے لیے حاضر غلام ہو